بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا محمد الرسول اللہ۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ خدا کی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، اصول علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت دے نال ہووگے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شادی عرب دی نیک اور طاہرہ خاتون حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے نال ہوئی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دوویں اعلیٰ کردار اور عظیم اخلاق دے مالک آئے، اس واسطے انہاں دی ازدواجی زندگی بڑی خوبصورت گزری۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے نال بہت پیار کر دے، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آقا کریم علیہ السلام تو اپنی جان بھی نچھاور کر دیاں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نو بہترین خاتون سمجھ دے۔ آقا کریم علیہ السلام انہاں دے عزیزاں دے نال، انہاں دی سہیلیاں دے نال حسن سلوک دے نال پیش آندے۔ انہاں دی سہیلیاں نو آقا کریم علیہ السلام تحائف بھیج دے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے وصال تو بعد بھی آقا کریم علیہ السلام انہاں دا ذکر خیر کردے رہندے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماندی نے کہ آقا کریم علیہ السلام کثرت دے نال حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دا ذکر کر دے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ دے نال کتنا پیار کر دے ہے، اس دی مثال ایک واقعے دے نال میں پیش کرنا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دا جدو وقت آخر آیا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر بیٹھے آئے، تو انہوں نے اپنی سب تو چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نو بھیجا کہ جاؤ اپنے والد دے کولو چادر لے کے آؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئیاں اور انہوں نے عرض کی تھی کہ والدہ چادر منگ دیا، تو آقا کریم علیہ السلام بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے پیچھے کرے آ گئے۔ تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے سرہانے آقا کریم علیہ السلام آ کے کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ خدیجہ کی ضرورت ہے میری چادر دی، کس واسطے منگوائیے؟ تو عرض کر دین کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری جو حالت ہے مینوں لگدا ہے کہ میں بچ نہیں سکاں گی، میرا وقت آ گیا ہے، تو میری خواہش ہے، میں چاہنی ہاں کہ تھوڑی چادر دے نال مینوں کفن دیتا جاوے۔ بھلا بیوی تو زیادہ مرد نو کون جاندا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام دے نال اتنی محبت حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کر دیاں، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ تھوڑی چادر دے نال مینوں کفن دیتا جاوے۔ آقا کریم علیہ السلام دے اکھاں دے وچ آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ خدیجہ تو تے صرف چادر منگی ہے، تو اگر میرے جسم دی جلد بھی منگ دی میں اتار کے دے دیندا۔ اتنی محبت آقا کریم علیہ السلام حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے نال کر دے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنا سارا مال آقا کریم علیہ السلام تو نشاور کر دیتا۔ لوگ گلاں کر دیں کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے مال نے آقا کریم علیہ السلام دی مفلسی ختم کی تھی اور انہاں نوں مالدار بنا دیتا۔ جھوٹ بول دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام خود خوشحال تاجر ہے۔ میری پچھلیاں 2-3 ویڈیوز تسی سنو، اس دے وچ میں بیان کیتا ہے آقا کریم علیہ السلام خود کماون لگ پیا ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تجارت کر دے ہے۔ جدو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے نال حضور دا نکاح ہویا ہے، اس موقع تے آقا کریم علیہ السلام نے 500 درہم اپنی جیب دے وچوں انہاں نوں حق مہر ادا کیتا ہے۔ تو حق مہر 500 درہم، اور 500 درہم بھی اس دور دا ایک تگڑی رقم آئی۔ تو آقا کریم علیہ السلام مفلس نہیں آئے، آقا کریم علیہ السلام خود تاجر آئے، خوشحال تاجر آئے۔ عرباں دا دستور ہے کہ عورتاں دا جو مال ہوندا وہ عورتاں دا ہی ہوندا، مرد استعمال نہیں کر سکدا، ہاں نہ مرد منگدے آئے اور نہ ہی عورتاں دیندیاں آئیاں۔
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے خود اتنے غیور ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بلا کسی دے مال تے کس طرح تکیہ کر سکتے ہیں. تو ایک جھوٹ منسوب کیتا جاتا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف اور غلط فہمی ہے لوگوں دی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مفلس نہیں ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مالدار ہو چکے ہیں. شادی تو بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کرتے رہے. اس دے وچ اضافہ اس گل دا ہویا کہ جڑی ہن تجارت آئی وہ میاں بیوی دی مشترکہ تجارت ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی مشترکہ تجارت ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کر دے تو اس دے نال پورے گھر نوں مزید خوشحالی نصیب ہوئی. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ازدواجی تعلق تقریباً 25 سال قائم رہا. 15 سال نبوت تو پہلے اور 10 سال نبوت تو بعد. شادی تو کچھ دن بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے ایک بھتیجے ہے ناہا حکیم بن حزام ایک تاجر آ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا بچپن دا دوست آ. اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بھی تجارت کیتی ہے. تو حکیم بن حزام نو اکاس دے میلے دے وچوں ایک بچہ ملا 14-15 سالہ جس دا نام زید بن حارثہ. اس نو بڑا پسند آیا. اس نے خرید لیا اور وہ لیا کے انہوں نے شادی دا تحفہ دیتا حضرت سیدہ خدیجہ نو. حضرت زید بن حارثہ زید بن حارثہ دی بڑی دردناک کہانی ہے. آپ فرماندے نے کہ میں اپنی والدہ دے نال اپنے نانکیاں دے جاندا پیا ہا. رستے دے وچ ڈاکو پے تو انہوں نے جو زیورات ہے جو مال دولت ہے وہ سارا کچھ چھین لیا اور مینوں بھی میری ماں دے کول انہوں نے کھو لیا اور مینوں لیا کے ایک منڈی دے وچ انہوں نے بیچ دیتا. تو حکیم بن حزام نے انہوں خریدا اور انہوں لیا کے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو تحفہ دیتا. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جس طرح اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو نچھاور کر دیتا کہ یا رسول اللہ میرا نہیں تھوڑا ہے. اسی طرح ایک خادم ایک نوکر بھی ایک غلام بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو تحفہ دے دیتا. ایک روایت وچ یہ بھی آندا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منگا باقاعدہ حضرت سیدہ خدیجہ دے کولو. تو ایک روایت ہے کہ انہوں نے خود ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو دے دیتا کہ یا رسول اللہ جس طرح میرا باقی دا مال سارا تہاڈا ہے ایک خادم بھی تہاڈا ہے ایک غلام بھی تہاڈا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آزاد کر دیتا. حضور نے آزاد کر دیتا. حضرت زید بن حارثہ دے علاقے دے کچھ لوگ آئے مکے پاک عمرہ کرن واسطے یا حج کرن واسطے یا تجارت کرن واسطے. انہاں لوگوں نے ویکھا پہچانیا کہ یہ تو حارثہ دا بیٹا زید ہے. تو انہوں نے واپس جا کے انہاں دے گھر والوں دسا کہ تھوڑے بچے نو عرب دے ایک خاندان دے وچ اسی ویکھا ہے انہاں دا غلام ہے. یہ لوگ مال دولت پیسہ اکٹھا کر کے آئے حضرت زید بن حارثہ نو لمن واسطے. تلاش کیتا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے در دولت حاضر ہوئے. حضور نے اجے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہا. حضور نو آ کے ملے تو پوچھ دین کہ سنا ہے کہ ساڈا بیٹا تھوڑے کول ہے اس نو لمن واسطے آئے ہیں. تسی جو بھی فدیہ لینا ہے جو بھی رقم لینی ہے جو بھی تھوڑا مطالبہ ہے تسی دسو اسی دین واسطے تیار ہیں. ساڈا بیٹا ساڈے نال بھیج دیو. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بیٹے نو بلانا ہاں اگر جانا چاہے تو میں پیسے نہیں لواں گا اور اگر نہ جانا چاہے تو پیسوں دے بدلے میں اپنا بیٹا تھانوں نہیں دیاں گا. انہاں کہا جی لے جاوے کیویں نہ ساڈا بیٹا ہے ساڈے نال جاسی بلاؤ انہاں نو. اور انہاں دی خیال دے وچ آ کہ بیٹا سانوں جدوں ویکھے گا دوڑ سے آسی سینے نال لگ جاسی روسی آسی جی مینوں لے چلو. لیکن بالکل اس دے برعکس ہویا الٹ ہویا. اس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن حارثہ نو بلایا. زید بن حارثہ آئے انہاں نو ویکھا اس نے پہچانا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہاں نو ملے. حضور نے فرمایا کہ انہاں نو پہچان دیو کون ہے. عرض کردن کہ ہاں یا رسول اللہ کہ اے میرے والدین حارثہ اے میرا چاچا ہے کعب فلاں میرا ماما ہے میرا فلاں رشتہ دار ہے. حضور نے فرمایا کہ زید اتنو لمن واسطے آئے جانا ہی انہاں دے نال. تو حضرت زید عرض کردن کہ نہیں یا رسول. وہ لوگ حیران رہ گئے کہ کمال ہے کہ ساڈا بیٹا ہے وہ ساڈے نال جاندا نہیں پیا. ایک نوکری ایک غلامی دے وچ وہ رہنا پسند کردا پیا لیکن وہ حقیقت نو کی سمجھن کہ انہوں نے کی پتا ہا. ایک عاشق بولا وہ آخدا ہے کہ تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں
کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ. جڑا حضور دیاں زلفاں دا اسیر ہو گیا اس نے کی رہائی منگنی ہے. زید بن حارثہ نے جاون تو انکار کر دیتا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن حارثہ نو پکڑا سینے دے نال لایا. انہاں لوگوں نے جدو ویکھا کہ زید بن حارثہ نو گھر نالوں تے گھنا پیار ایتھے ملدا پیا تو اے لوگ واپس چلے گئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن حارثہ دے بازو تو پکڑا کعبۃ اللہ لے آئے. قریشی سردار بیٹھے ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے مخاطب کر کے فرمایا کہ سن لو آج تو بعد زید میرا غلام نہیں ہے بلکہ زید میرا بیٹا ہے. تو حضرت زید بن حارثہ نو اس تو بعد لوگ زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد آخدے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ازدواجی زندگی دے 5 سال پر مسرت طریقے دے نال گزرے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ نے ایک بیٹا عطا کیتا جس دا نام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قاسم رکھا جس دی وجہ تو آپ دی کنیت ابو القاسم ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا اے بیٹا جدو 2 سال دا ہویا تو اس بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ نے ایک بیٹی عطا کیتی جس دا نام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زینب رکھا. گھر وچ بچیاں دی موجودگی دے نال رونق آئی کہ 2 سال بعد سن 601 عیسوی دے وچ حضرت قاسم دا 2 سال دی عمر دے وچ انتقال ہو گیا. آپ دے انتقال تو بعد 1 سال بعد 602 عیسوی دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے آپ نے ایک اور بیٹی عطا کیتی جس دا نام آپ نے رقیہ رکھا. 603 عیسوی دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور بیٹی دے نال آپ نو نوازا. حضرت ام کلثوم تو بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ نے ایک اور فرزند عطا کیتا جس دا نام آپ نے عبداللہ رکھا لیکن وہ بھی جلدی فوت ہو گئے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عمر مبارک جدو 40 سال ہوئی جس سال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اس سال اللہ تبارک و تعالی نے آپ نے ایک اور بیٹی عطا کی تھی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سب تو پیاری صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیدا ہوئیاں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے گھر دے وچ اپنی اولاد تو علاوہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے 3 بچے بھی موجود ہیں. ہند بن ابی حالہ، حالہ بن ابی حالہ اور ہند بن عتیق. اس تو علاوہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے وچ حضرت ام ایمن بھی آئیاں اور حضرت زید بن حارثہ بھی آئے. اعلان نبوت تو 5 یا 6 سال پہلے عرب دے وچ خشک سالی آئی، انتہا درجے دی قحط سالی آئی تو لوگاں دا گزر بسر کرنا بہت مشکل ہو گیا. حضرت ابو طالب دی اولاد زیادہ ہے لیکن انہاں دے مالی حالات کمزور آئے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب دے چھوٹے بیٹے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنی کفالت وچ لے لیا. انہاں تو علاوہ حضرت جعفر نو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کفالت وچ لیا ہویا ہا. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی دیانتداری امانت داری دی اتنی زیادہ شہرت ہوئی کہ لوگ آپ نو صادق اور امین آکھن لگ پے. اعلان نبوت تو پہلے ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو لوگاں نے ایک خطاب دے دیتا. اپنی امانتاں، اپنے پیسے اور اپنی قیمتی اشیاء آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے رکھ دے، جدوں انہاں نو ضرورت ہوندی آ کے لے جاندے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اخلاق اور کردار دا چرچا مکے تو باہر بھی ہون لگ پیا. اج دی نشست وچ بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل تو اگے شروع کرساں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.